بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق کے اندر ہم مسئلہ بنانے کا طریقہ پڑھیں گے۔ مسئلہ کیسے بنایا جاتا ہے، کس عدد سے مسئلہ بنائیں گے۔ اب تک جو آپ نے پڑھا ہے وہ اصحاب فروض کے احوال، اگر آپ نے اس کو یاد کیے ہیں تو پھر تو آپ کے لیے آسانی ہے۔ اگر وہ یاد نہیں ہوئے تو پھر آپ کے لیے اگلے اس تک جانا، اگلے سبق تک جانا، یہ آپ کے لیے مشکل کا سبب بنے گا۔ پھر آپ اس کو حل نہیں کر سکو گے اگر احوال یاد نہیں ہے۔ اگر احوال یاد ہیں تو پھر تو پریشانی نہیں ہے۔ آپ نے پڑھا اصحاب فروض کی احوال کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر جو حصص بیان کیے ہیں وہ کتنے قسم کے ہیں؟ 6 قسم کے حصص بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 نصف، نمبر 2 ربع، نمبر 3 ثمن، نمبر 4 ثلث، نمبر 5 ثلثان، نمبر 6 سدس۔ کتنے قسم کے ہیں؟ 6 قسم کے حصص بیان کیے گئے ہیں قرآن کریم میں۔ اب ہم اگر مسئلہ بناتے ہیں تو اس کی کئی صورتیں ہیں۔ بعض مرتبہ مسئلہ 2 کے عدد سے بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض مرتبہ مسئلہ 3 کے عدد سے بنے گا، بعض مرتبہ مسئلہ 4 کے عدد سے بنے گا، بعض مرتبہ مسئلہ 6 سے، بعض مرتبہ 8 سے، بعض مرتبہ 12 سے اور بعض مرتبہ 24 سے۔ کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 6 7۔ یہ 7 اعداد میں سے کسی ایک عدد سے مسئلہ بنے گا۔ ان 7 اعداد میں سے کسی ایک عدد سے مسئلہ بنے گا۔ اسی سے ہم مسئلہ بنائیں گے، اس کے علاوہ نہیں بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ ابتدا ہی جب ہم مسئلہ بنائیں گے یا تو مسئلہ 2 سے بنے گا یا 3 سے بنے گا یا 4 سے یا 6 سے یا 8 سے یا 12 سے یا 24 سے۔ مسئلہ صرف اسی سے بنے گا، اس کے علاوہ کوئی اور عدد نہیں آئے گا جس سے ہم مسئلہ بنائیں گے۔ شروع میں اسی سے بنے گا۔ ہاں وہ الگ بات ہے، پھر اس کے اندر جب یہ چیز آپ سیکھ لو گے، اس کے اندر بعض مرتبہ ایسا ہوگا مسئلہ آپ نے 6 سے بنایا تھا لیکن وہ کم ہو کر 5 ہو گیا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوگا کہ مسئلہ آپ نے 6 سے بنایا تھا وہ بڑھ کر 7 ہو گیا، وہ بڑھ کر 8 ہو گیا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوگا کہ مسئلہ آپ نے 12 سے بنایا تھا وہ بڑھ کر 13 ہو گیا، 15 ہو گیا، 17 ہو گیا۔ بعض مرتبہ ایسا ہو جائے گا مسئلہ تو آپ نے 24 سے بنایا تھا لیکن وہ بڑھ کر 27 ہو گیا۔ لیکن بنے گا یہی عدد جو ابھی لکھے ہیں میں نے۔ ان اعداد میں سے باہر کہیں نہیں جائیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ اب کیسے یہ ہوگا؟ تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر جو حصص بیان کیے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے۔ تو ابھی بتائیے کتنی تعداد ہے؟ 6۔ اب ہم یہاں لکھ لیتے ہیں نصف، ربع، ثمن، ٹھیک ہے، ثلث، ثلثان، سدس۔ کتنے ہوگا بھائی؟ 6۔ اب ہمیں مسئلہ بنانا ہے۔ مسئلہ بنانے سے پہلے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ ایک میت لکھتے ہیں ہم، یہاں میت لکھی آپ نے، پہلے سب سے پہلے کام یہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ورثاء ہوتے ہیں ان ورثاء کو لکھا جاتا ہے، جو ورثاء ہوتے ہیں ان ورثاء کو لکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر وارثین میں سے بیٹی ہے، بیوی ہے، اور جی چچا ہے۔ ایک مثال ہے، یہ ہمیں کسی نے کہہ دیا کہ تو یہ دوسرا کام کریں گے۔ سب سے پہلے میت کا نقشہ بنائیں گے، یہ میت لکھ لیں گے۔ نمبر 2 کیا کریں گے؟ ورثاء لکھیں گے، جو وارث ہیں وہ لکھ لیں گے۔ آپ نے لکھ لیا۔ اب تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پڑھا تھا کہ سب سے پہلے اصحاب فروض کو دیا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا یہ بیٹی اصحاب فروض میں سے ہے، جی، بیوی بھی اصحاب فروض میں سے ہے، جی۔ تو سب سے پہلے ہم ان کے حصے نیچے لکھ لیں گے جو ان کو دیا گیا ہے۔ بیٹی کا حصہ کیا ہے؟ جب کہ 1 ہو، ہم نے اس کے نیچے نصف لکھ دیا۔ بیوی کا حصہ کیا ہے؟ جب اولاد موجود ہو، ہم نے اس کے نیچے ثمن لکھ لیا۔ چچا یہ اصحاب فروض میں داخل نہیں ہے، یہ کس میں آتا ہے بھئی؟ عصبات میں ہے۔
یہاں عصبات میں سے صرف ایک ہی چچا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عصبات میں سے کوئی اور نہیں ہے، تو لہٰذا ہم یہاں پر اس کے نیچے عین لکھ دیں گے، یعنی یا عصبہ پورا لکھ دو تو وہ بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ اگر کوئی اور ہوتا تو پھر ہمارے کو تھوڑا سا یہاں یہ دیکھنا پڑتا ہے یہ عصبات میں سے کون سے جہت کا عصبہ ہے، پہلی جہت کا ہے، دوسرے کا ہے، تیسری کا ہے، چوتھی کا ہے، پھر اس کے حساب سے ہم وہ تقسیم کریں گے یہاں پر، ٹھیک ہے بھائی۔ اب مسئلہ یہ، سب سے پہلے میت لکھا آپ نے ایک کام، ورثاء لکھ لیا آپ نے دو کام کیے، تیسرا کام آپ نے کیا کر لیا، ان کے نیچے جو حصے ہم نے احوال پڑھے تھے وہ احوال میں سے جو حصہ جس کا بنتا ہے وہ ہم نے لکھ لیا۔ اب مسئلہ بنانا ہے، یہاں مثال کے طور پر ہم جو مسئلہ بنائیں گے وہ مسئلہ بنائیں گے 8 سے، کس سے بھائی؟ 8 سے بنائیں گے، 8 کے عدد سے بنا رہے ہیں مسئلہ۔ 8 سے کیوں بنے گا یہ بات کی باتیں ہیں، ابھی میں ایک سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ 8 کا نصف کتنا ہوتا ہے بھائی؟ 4۔ سمون کتنا ہوتا ہے بھائی؟ 1۔ باقی کتنا رہ گیا؟ 3، وہ چچا عصبہ ہونے کی وجہ سے لے جائے گا، سمجھ گئے؟ اب یہ ہے کہ مسئلہ ہم یہاں سے جو ابھی بتایا کہ 2 3 4 6 8 12 24 اس سے بنائیں گے، اس کے علاوہ نہیں بنائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اسی سے بناتے ہیں، اس کے علاوہ کیوں نہیں بناتے؟ تو اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ جب ہم یہاں سے ان اعداد میں سے کسی ایک عدد سے مسئلہ بناتے ہیں تو ہمارا مسئلہ بالکل صحیح طریقے سے تقسیم ہو جاتا ہے، مسئلے کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں رہتی، صحیح طریقے سے بالکل تقسیم ہو جاتا ہے، مسئلے کے اندر کسی قسم کی کمی بیشی نہیں رہتی۔ اس وجہ سے ان اعداد میں سے کسی ایک عدد سے مسئلہ بنانا پڑتا ہے ہمارے کو، ٹھیک ہے بھائی؟ اچھا، اب یہ تو آپ نے کر لیا کہ 8 سے اس کو بنایا، لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا 8 سے کیوں بنایا ہے اس کو۔ ابھی تو آپ نے کہا کہ 2 سے بھی بنتا ہے، 3 سے بھی، 4 سے، 6 سے، 12 سے، 24 سے، یہ باقیوں سے کیوں نہیں بنایا، 8 سے ہی کیوں بنایا ہے، اس کی وجہ کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آئی، تو یہی بات سمجھانے کے لیے آج ہم آپ کو پڑھائیں گے، ٹھیک ہے بھائی؟ بات کو سمجھنا، میں کاٹ دوں اس کو؟ پہلی بات کو سمجھ لیں، یہ آپ کے سامنے کتنی قسم کے حصص ہیں؟ 6، نصف، ربع، ثمن، ٹھیک ہے؟ میں یہاں پر بیچ میں ایک لکیر دے رہا ہوں، وجہ آئے گی اس کی، بعد میں سمجھ لینا۔ ثلث، ثلثان، سدس، نصف، ربع، ثمن، ثلث، ثلثان، سدس، اس کو آپ نے جتنا رٹنا ہے رٹ لینا زبان پر، نصف، ربع، ثمن، ثلث، ثلثان، سدس، نصف، ربع، ثمن، ثلث، ثلثان، سدس، سمجھ رہے بات کو؟ ہاں، کسی کو دم کرنا ہو تو یہی پڑھ کے دم کر دینا، وہ ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔ یقین ہونا چاہیے آپ کو کہ جو میں نے پڑھا ہے یہ صحیح، بالکل صحیح الفاظ میں پڑھا ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے کیا کر دیا بھائی؟ یاد کر لینے ہیں، یہ حصص ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے، اگر آپ نے لکھا نیچے میت، پھر اس کے بعد دوسرا کام لکھا آپ نے ورثاء، ورثاء کے اندر مثال کے طور پر بیٹی ہے اور چچا ہے، بیٹی ہے اور چچا ہے، صرف یہ 2 قسم کے وارث آئے ہیں۔ بیٹی کس میں آتی ہے؟ اصحاب فروض میں سے۔ چچا کس میں آتا ہے؟ عصبات میں سے۔ بیٹی کے نیچے آپ نے لکھا کیونکہ ایک ہے، چچا کتنے؟ آپ نے اس کو لکھ دیا۔ اب مسئلہ سمجھنا، مسئلہ بنانا ہے آپ نے، کتنے عدد سے بنانا ہے، کون سے عدد سے بنانا ہے؟ اگر مسئلے کے اندر، اگر نیچے ورثاء کے اندر صرف ایک ہی وارث ہے، ایک ہی وارث ہے یا 2 وارث ہیں لیکن دونوں کو ایک ہی جیسا حصہ ملتا ہے اور وہ نصف ہے، وہ کیا ہے؟ تو مسئلہ اس کے عدد سے، نصف کا عدد کیا ہے؟ 2، نصف کا عدد کیا ہے؟ مسئلہ ہم 2 سے بنا لیں گے، 2 کا آدھا 1، 1 اس کو دے دیتا، سمجھ گئے بات کو؟ اور اگر نیچے وارثین کے اندر صرف ایک ہی ایسا وارث ہے جس کو حصہ صرف ربع ملتا ہے، جس کو کیا ملتا ہے؟ ربع ملتا ہے، ہم یہاں لکھ لیتے ہیں مثال کے طور پر، میت لکھا ہم نے، ٹھیک ہے؟ بیوی لکھی، چچا لکھ دیا، کیا شوہر کا انتقال ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ بیوی
جب اولاد موجود نہ ہو تو کتنا ملتا ہے؟ ہم نے اس کے نیچے ربع لکھا. چچا کیا بنے گا؟ اسباب بنا دیں. مسئلہ کتنے سے بنے گا؟ 4 سے مسئلہ بنائیں گے. کیوں؟ ربع کا جو عدد ہے وہ کیا بنتا ہے؟ عربی میں ربع کس کو بولتے ہیں؟ 4 کو بولتے ہیں. تو ہم نے 4 سے مسئلہ بنایا. 4 کا ربع کتنا بنا؟ باقی کتنا بنا؟ 3. وہ اسباب اس کو دے دیا. ٹھیک ہے. اگر ورثاء کے اندر صرف نصف ہے تو مسئلہ 2 سے، اور اگر ربع آ رہا ہے تو مسئلہ، اگر سمون آ رہا ہے تو مسئلہ. اس کی مثال میت لکھا آپ نے. ٹھیک ہے. اب یہاں ہم لکھتے ہیں بیوی، بیٹا، بیٹی. ٹھیک ہے. بیوی کو کیا ملے گا؟ اولاد موجود ہے، سمن. بیٹا بیٹی مل کر کیا بن جائیں گے؟ اسباب بن جائیں گے. اب آپ مسئلہ کتنے سے بنائیں گے؟ 8 سے بنائیں گے. ہم نے مسئلہ 8 سے بنا دیا. 8 کا سمن 1 ہوتا ہے، باقی 7 ادھر دے دیا. ٹھیک ہے. وہ آپس میں انہوں نے پھر تقسیم کرنا آئے گا. ابھی صرف ہم مسئلہ بنانے کا طریقہ سمجھ رہے ہیں. ٹھیک. چھوڑو اس بات کو، سمجھ گئے بات کو؟ مسئلہ کتنے سے بنے گا؟ 8 سے. ابھی وہ سمجھنے کی نہیں ہے آپ کی، وہ اپنے وقت پر آئے گی. ٹھیک ہے بھائی. مسئلے کے اندر اگر نصف آ رہا ہے، صرف نصف آ رہا ہے، تو مسئلہ کتنے سے بنے گا؟ بولو. 2 سے. ربع آ رہا ہے، مسئلہ کتنے سے بنے گا؟ سمون آ رہا ہے، مسئلہ کتنے سے بنے گا؟ 8 سے. یعنی جو حصہ ہے اس حصے کا جو عدد بنتا ہے، جو وہ حصہ یعنی جو بتا رہا ہے عدد، کہ ربع کون سا عدد بتا رہا ہے؟ 4. سمن عربی میں کس کو بتا رہا ہے بھائی؟ 8 کا عدد بتا رہا ہے. یہ اس سے سمجھ میں 8 ہی آ رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی. اور اگر مسئلے کے اندر ثلث یا ثلثان آ رہے ہیں، اس کی مثال ہم پڑھ لیتے ہیں. یہاں پر ہم نے لکھا 2 بیٹیاں ہیں. ٹھیک ہے بھائی. بیٹیاں ہیں اور کیا ہو بھائی؟ چلو چچا ہی لکھ لیتے ہیں. 2 بیٹیاں ہوں تو پھر کتنا کیا ملتا ہے ان کو؟ ثلثان. چچا اسبا میں مسئلہ کتنے سے بنے گا؟ 3 سے بنے. کیونکہ ثلثان یہ 3 کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. مسئلہ ہم نے 3 سے بنا دیا. 3 کا ثلثان کتنا بنا؟ باقی ہے کہ دے دیجیے. اچھا وہ آپ نے پڑھا تھا کہ ثلث کی صورت میں کس کو ملتا ہے؟ اخ خیفی. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. آگے کیا ہے؟ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ. ہم یہاں پر لکھتے ہیں اخ خیفی اور اخت خیفی. ٹھیک ہے بھائی. اور کیا لکھ رہے ہیں ہم نے یہاں پر؟ چچا لکھ لیتے ہیں مثال کے طور پر. بات سمجھانی ہے آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے بھائی. کیا ملے گا ان کو؟ ثلث ملے گا. یہ اسبا ہے. مسئلہ کتنے سے بنے گا؟ 3 سے بنے گا. 3 کا ثلث 1، باقی 2 ادھر دیتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب سدس والی مثال ہم نے لے کر آنی ہے جس میں سدس ملتا ہے. اچھا سدس والی کون کون سی مثالیں ہیں جی؟ ایک اخیاف ہے. ٹھیک ہے. اخ خیفی اگر ایک ہو، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. سدس آپ نے لکھ دیا، اس کے نیچے اسبا لکھا. مسئلہ سدس سے صرف سدس آیا تو کتنے سے بنے گا؟ 6 سے بنا. 6 کا سدس کتنا؟ باقی ادھر. یہ پہلی چیز ہے جو آپ نے پڑھ لی. یہ پہلا طریقہ مسئلہ بنانے کا یہ ہے، سب سے پہلے آپ نے میت لکھنا ہے. میت لکھنے کے بعد نیچے وارثین لکھنے ہیں جو بھی وارث ہیں. پھر اس کے بعد ان کے حصے سے لکھنے ہیں جو آپ نے احوال کے اندر پڑھے ہیں.
حصص آپ نے لکھ لیا. اب حصص لکھنے کے بعد اگر چونکہ حصص ہم نے بتایا آپ کو 6 ہیں ٹوٹل. کتنے ہیں بھئی؟ 6 ہیں جن کو قرآن پاک نے ذکر کیا ہے. ان 6 میں سے کوئی ایک ملے گا اس کو. تو ان میں سے یہ دیکھنا ہے کہ اگر صرف ایک ہی حصہ آ رہا ہے، وارثین میں صرف ایک ہی حصہ آ رہا ہے، دوسرا اس کے ساتھ نہیں ہے، تو پھر اس ایک حصے کے عدد سے مسئلہ بن جائے گا. مثال کے طور پر نصف آئے گا وارثین میں تو مسئلہ 2 سے بنے گا. اگر ربع آ رہا ہے مسئلہ 4 سے بنے گا. ثمن آ رہا ہے مسئلہ 8 سے بنے گا. ثلث یا ثلثان آ رہے ہیں مسئلہ 3 سے بنے گا. سدس آ رہا ہے تو مسئلہ 6 سے بنے گا. یہ 7 مثالیں میں نے بیان کر دیں. اس پہ مشکل ہے آسان ہے؟ آسان ہے. ایک صورت یہ ہو گیا. پہلی صورت جب وارثین کے اندر ایک ہی وارث ہو جس کو حصہ دیا جا رہا ہے، یعنی ایک ہی قسم کا وارث ہو یا کئی ورثاء ہوں لیکن وہ بھی ایک ہی قسم کے اس کو حصے مل رہے ہیں، تو پھر مسئلہ اسی کے عدد سے بنا دیا جائے گا. یہ ایک صورت ہو گئی. سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اب اس کو میں ختم کر دوں، مٹا دوں. جی مٹا دوں اس کو سے. زوم کر دو، آپ اس کو زوم کر دو.